يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ محرم الحرام کا آغاز ہونے ہی والا ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے پہلے گفتگو ہو جائے اور پھر ہم اپنی روٹین کے ساتھ وہ معاملات جاری رکھیں گے۔ وہاں ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک پہنچے تھے۔ شہادت کا تذکرہ انشاءاللہ 2 لیکچر کے بعد ہوگا۔ آج اور کل کے لیکچر میں واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے۔ یہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے اسکرین پر شیئر کر دیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے یہ کہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی گناہگار فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کیا کرو، خوب چھان پھٹک کر لیا کرو۔ کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی نادانی اور ناواقفیت کی وجہ سے پہنچ جاؤ، ان کے بارے میں کوئی غلط بات کر بیٹھو یا کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو۔ بعد میں جب تمہیں تحقیق سے معلوم ہو کہ وہ معاملہ ایسا نہیں تھا، فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو پھر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ اس وجہ سے ہر معاملہ جو بھی ہو اس کی پہلے تحقیق لازم ہے۔ جب تک اس کی تحقیق نہ کریں اس وقت تک اس کے بارے میں اپنے کوئی کمنٹس نہ دیں۔ اب واقعہ کربلا کے حوالے سے یہ ہمیں اصول اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے کہ جو بات بھی ہم نے کرنی ہے یا جو ہم نے نظریہ رکھنا ہے یا جو سوچ اپنے اندر پیدا کرنی ہے اس کی پہلے تحقیق کرنی ہے۔ جب تک تحقیق نہ ہو تب تک ہم اس کے بارے میں کوئی اپنا ذہن نہیں بنائیں گے اور کوئی اپنا نظریہ قائم نہیں کریں گے۔ اکثر لوگوں نے یہ بات کہنی ہوتی ہے، میں نے سنا ہے، ساری زندگی سنا ہے، ہم نے تو ایسے سنا ہے، سر ہم تو ایسے ہی سنتے آئے ہیں، ہمارے تو بڑے ایسے ہی کہتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو جواب ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے اگر ساری زندگی غلط سنا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اور اگر کسی نے ساری زندگی غلط ہی سنایا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے بھی جا کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے سنا ہی ایسے تھا۔ تحقیق کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی تحقیق کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب کربلا کے واقعے سے پہلے یہ 2 ٹرمز ہیں، 2 اصطلاحات ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے رافضی اور دوسرا ہے ناسبی۔ رافضی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے، ہوتی نہیں ہے محبت اس میں، لیکن اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے اور اس دعوے کے شیلٹر میں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر کیچڑ اچھالے اور ان کو غلط کہے تو وہ رافضی ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کا الٹ کریں گے تو وہ ناسبی ہوتا ہے۔ ناسبی وہ ہے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت کا دعوے دار ہو، دعویٰ کرے، اور اس کے اندر بھی صحابہ کی حقیقی محبت ہوتی نہیں ہے، اور اس محبت کے شیلٹر میں محبت کا دم بھرنے میں وہ اہل بیت کی توہین کرے، اسے ناسبی کہتے ہیں۔ یعنی یہ متضاد الفاظ ہیں۔ جس طرح
آج کل روافض شیعہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ناسبی وہ ہے جو صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کے اوپر تبرہ کرے تو وہ ناسبی ہے۔ اور امام ابن المدینی رحمہ اللہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، انہوں نے ناسبی کی ایک اور تعریف کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اہل سنت کو، اہل حدیث کو، اہل سنت کو جب کوئی شخص ناسبی کہتا ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کہنے والا رافضی ہے۔ تو یہ دونوں ہی غلط ہیں، جو اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن صحابہ کو برا کہے، یہ رافضی ہے اور یہ گمراہ ہے۔ اور جو شخص صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے اور اہل بیت کو برا کرے، یہ ناسبی ہے اور یہ گمراہ ہے۔ اب حقیقی ہدایت پر کون ہے؟ اہل السنہ والجماعت، اور ان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ دونوں سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی برا نہیں کہتے۔ یہ درمیانہ راستہ ہے کہ دونوں کو درست کہا جائے، دونوں کی تعریف کی جائے اور ان میں سے کسی کو بھی غلط نہ کہا جائے۔ تو یہ اہل السنہ والجماعت کا موقف ہے اور یہی ہدایت ہے۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ خلیفہ بنانے کا طریقہ شریعت میں کیا ہے، کیونکہ واقعہ کربلا کے پس منظر میں جو کہا جاتا ہے کہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے غلطی کی ہے، نہ وہ یزید کو خلیفہ بناتے اور نہ ہی یہ معاملہ خراب ہوتا۔ تو اس کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ شریعت میں خلیفہ بنانے کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں۔ شریعت نے خلیفہ بنانے کے لیے کوئی ایک طریقہ مقرر نہیں کیا۔ اگر تو شریعت کوئی پابندی لگا دیتی کہ خلافت صرف اس طریقے سے بنے گی اور خلیفہ صرف یہ بن سکتا ہے، تو پھر اس سے ہٹنے والا یقیناً غلط ہوتا اور وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوتا۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کا کوئی طریقہ خاص مقرر نہیں کیا، تو جب آپ نے خلافت کا طریقہ مقرر نہیں کیا تو پھر ہر خلیفہ نے اپنی صوابدید، اپنی رائے، اپنی سوچ و فکر کے مطابق فیصلہ کیا اور انہوں نے آگے خلیفہ بنایا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی طریقے کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ مقرر واضح الفاظ میں نہیں کیا، لیکن آپ نے بیسیوں اشارے دیے اور آپ نے اپنا مسلح دے دیا، لیکن آپ نے یہ لفظ نہیں بولا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے صرف یہ کہا کہ میرے مسلح امامت پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوں۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر میں نہ ملوں تو میری جگہ پر آ کر ابو بکر صدیق کو مل لینا۔ یہ آپ نے اشارے اور باتیں تو کافی سمجھائیں، لیکن آپ نے کلیئر کٹ الفاظ میں یہ جملے نہیں بولے کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تبھی تو وہ واقعہ سقیفہ بنی ساعدہ کا پیش آیا اور اس واقعہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چنا گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اشارے کیے ہیں، لفظی طور پر طے نہیں کیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
اس دنیا سے جانے سے قبل اپنے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو نام لے کر خلیفہ منتخب کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرے بعد امت کا خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ ہوگا۔ تو اب غور کریں، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کیے، نام لے کر منتخب نہیں کیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام لے کر سپیشل ان کو منتخب کر دیا۔ تو یہ دو طریقے ہو گئے۔ اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بعد 6 رکنی کمیٹی بنا دی اور کہا ان 6 میں سے کسی ایک کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں۔ تو اب یہ تیسرا طریقہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نام لیا اور ایک کو خاص کیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 6 بندوں میں سے کسی کو منتخب کرنے کا مشورہ دیا۔ اور اس کے بعد جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بن گئے تو انہوں نے ان پچھلے 3 کاموں میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ انہوں نے اپنے بعد آنے والے خلیفے کا اشارہ دیا، حالانکہ آپ کتنے دن تک اس گھر کے اندر محصور رہے اور پتہ چل بھی رہا تھا کہ اب وہ مجھے خلیفہ نہیں بنائیں گے اور اب وہ مجھے شہید کرنے کے ارادے میں آئے ہیں، اور وہ سارے حالات ان کے سامنے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنے بعد نہ تو کسی خلیفے کا اشارہ دیا، نہ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح منتخب کیا، نہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی طرح 6 افراد کی کوئی کمیٹی بنائی۔ تو یہ چوتھا طریقہ ہو گیا۔ تو اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ خلیفہ کی ثوابدید پر طریقہ کار بدلتے رہے۔ اگر شریعت میں کوئی ایک خاص طریقہ ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ وہ اسی طریقے کے اوپر پابند رہتے، لیکن ہر ایک نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو جس طرح ان پہلے خلفاء کا وہ فیصلہ اپنے اپنے اعتبار سے درست تھا، اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یزید کے حق میں اپنے اعتبار سے درست تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے خلفاء نے اپنے اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا، تو پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنا دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا شریعت میں باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے اس کو منع کیا گیا ہے کہ نہیں؟ ہمیں آج تک کوئی ایسی دلیل نہیں مل سکی کہ شریعت نے باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بننے سے منع کیا ہو۔ جس طرح عام افراد ہیں اسی طرح بیٹا ہے، جس طرح افراد میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے جس میں وہ خوبیاں ہوں، اسی طرح بیٹے کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ شریعت نے بیٹے کو خلیفہ بنانے سے منع نہیں کیا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ نہیں بن سکتا تو وہ اس کے لیے دلیل پیش کرے، لیکن ایسی دلیل ہمارے علم میں آج تک نہیں آ سکی۔ بلکہ اس کے برعکس سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے والد سیدنا داود علیہ السلام کے بعد خلیفہ بنے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود، یہ بیٹے ہیں اور اپنے والد کے جانشین بنے۔ اور اسی طرح سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے۔ اگر باپ کے بعد خلیفہ بننا بیٹے کے لیے ناجائز تھا تو پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کیوں خلیفہ بنے؟
یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے مستحق تھے، یعنی یہ تو بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کوئی شخص مستحق ہو تو پھر وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ کیا یزید مستحق تھا کہ نہیں۔ تو یزید کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یزید سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ درجے میں نیچے تھا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ درجے کے اعتبار سے ان سے بہت اعلیٰ تھے، لیکن خلافت کا مستحق ہونا اس میں اعلیٰ اور ادنا کو نہیں دیکھا جاتا۔ خلافت کے استحقاق میں اس کے اندر موجود کوالٹیز کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ خلیفہ یا سپہ سالار بن سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کی دو مثالیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اختتام کے وقت سب سے آخری جو لشکر جہاد کے لیے بھیجا، اس کا نام لشکر اسامہ تھا۔ اس لشکر اسامہ میں آپ نے جس کو سپہ سالار بنایا وہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے، جس کی وجہ سے اس لشکر کا نام لشکر اسامہ پڑ گیا۔ اب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، لیکن اسی لشکر میں ان کے ماتحت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ اب آپ دیکھیں، پوری امت کا اجماع ہے، اہل اسلام کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ درجہ امتیوں میں اگر کسی کا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس لشکر میں عام سپاہی کے طور پر ہیں، اور سپہ سالار اسامہ بن زید ہیں۔ افضل جو ہے، اعلیٰ جو ہے، زیادہ فضیلت والا جو ہے وہ ماتحت ہے، اور کم فضیلت والا جو ہے وہ ان کا سپہ سالار ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول جو ہے وہ کسی عہدے پر آ سکتا ہے۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ تو غور کریں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اگر مقابلہ سیدین کریمین حسنین رضی اللہ عنہما کے ساتھ کروایا جائے تو اس مقابلے میں حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سیدنا معاویہ سے افضل ہیں۔ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور کے اہل بیت ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پھول ہیں، اور آپ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو جب حسنین کریمین رضی اللہ عنہما، حسن و حسین رضی اللہ عنہما افضل ہونے کے باوجود، اعلیٰ ہونے کے باوجود، ان دونوں نے اپنے سے کم درجے والے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کی، تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اعلیٰ بھی ادنا کی بیعت کر سکتا ہے، اعلیٰ بھی اپنے سے کم درجے والے کو خلیفہ بنا سکتا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بھی تھی اور آپ کی پسند بھی تھی۔ تو جب اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا ہونا یہ کوئی جرم نہیں ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے یزید کا خلیفہ بن جانا یہ کوئی حرام نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یزید اس لائق تھا کہ وہ خلیفہ بنے؟ جی ہاں، یزید اس لائق تھے کہ وہ خلیفہ بنے، اور وہ خلافت کے کامل حقدار تھے، اور وہ اس کے مستحق تھے۔ آپ یہ بات سن کر
پریشان نہیں ہونا، بلکہ آپ نے اس کی دلیل سننی ہے، اور یہ دلیل آپ نے ہر شخص نے خود نکال کر پڑھنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4775، 4705، 4705، 4705، 4705، 4706، 4707، 4708، 4709 اور 4710، یہ ساری روایات آپ نے نکال کر پڑھنی ہے۔ اور اگر ساری روایات صحیح مسلم سے نکال کر پڑھنے میں آپ کو دشواری ہو تو آپ صرف ایک روایت ہی نکال کر پڑھ لیں۔ میں اسکرین پر نکال کر آپ کو وہ دکھا دیتا ہوں۔ یہ اسلام 360 ہے، اس کے اندر صحیح مسلم آپ نکالیں، اور یہ روایت اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ آج کے بعد یزید کے حوالے سے دنیا کی باتوں کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر یقین رکھیں گے۔ یہ حدیث کا آپشن آ گیا، آپ حدیث نکالیں صحیح مسلم، اور صحیح مسلم میں سے حدیث نمبر جو ہے 47 اور آگے 10۔ عبداللہ بن عون یہ راوی بیان کرتے ہیں شابی سے، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میرے ساتھ میرے والد تھے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 12 خلفاء کے عہد تک، یعنی 12 خلفاء کے زمانے تک مسلسل، یہ لفظ ہے کہ مسلسل یہ دین غالب رہے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ کے بعد 12 خلفاء ہوں گے اور مسلسل ہوں گے، اور 12 خلفاء تک یہ دین غالب رہے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ اب آپ دیکھیں، پہلا خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، پانچویں خلیفہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور چھٹے خلیفہ سیدنا یزید۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ صرف ایک مرتبہ حدیث نہیں ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا 12 خلفاء کے عہد تک مسلسل، مسلسل کا معنی ہوتا ہے درمیان میں انقطاع نہیں ہوگا، درمیان میں یہ سلسلہ ٹوٹے گا نہیں، ان میں سے کوئی حذف نہیں ہوگا، ان میں کوئی رہے گا نہیں، کوئی میوٹ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مسلسل 12 خلیفہ ہوں گے اور ان میں دین غالب رہے گا۔ جو لوگ کہتے تھے نا یزید نے دین کا بیڑا غرق کر دیا، دین کا حلیہ بدل دیا، دین کی تصویر بدل دی، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور آپ کی حدیث اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے، اور آپ جب آئندہ کے حالات کی کوئی خبر دیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ بتاتے ہیں، اور وہی جب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی باتوں میں جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، لیکن حدیث میں کبھی غلط نہیں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا یہ دین غالب رہے گا اور دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔ تو اگر یزید کو اسلام کا دشمن بنایا جائے تو پھر اسلام کیسے اس سے محفوظ رہا؟ پھر آپ نے کوئی کلمہ فرمایا جسے لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آخر میں؟ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، وہ 12 خلفاء قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ یہ بھی قریش میں سے تھے۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم سے اور اس کے پیچھے والی آپ روایات
خود نکال کر پڑھیے گا، یہ بات وہاں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء کے حق میں گواہی دی ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی گواہی جب آ جائے تو پھر دنیا کی جھوٹی تاریخوں کا کوئی بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اب جب یزید کے حوالے سے بھی حدیث میں آ گئی تو گویا کہ وہ اس کے مستحق تھے، تو ان کو بنایا گیا۔ اور آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال خلیفہ رہے ہیں، اور 20 سال ہی وہ شام کے گورنر رہے ہیں۔ گویا کہ 40 سال تک سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ حکمرانی میں رہے ہیں، خلافت اور گورنری میں رہے ہیں۔ تو جس کے گھر کا والد، جس کے گھر کا سربراہ 40 سال تک حکومت میں رہا ہو، تو پھر اس کے گھر والے حکومت کے معاملات کو بخوبی جانتے اور سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ حکومت کے معاملات کو بہت اچھے طور پر سمجھتے تھے۔ اب جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنا دیا، تو پھر ان کی بیعت کس کس نے کی اور کس کس نے نہیں کی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنانے کے بعد صرف 2 افراد تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، بل اس کے بعد باقی تمام امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اور وہ 2 افراد میں ایک عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 افراد تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ باقی تمام صحابہ و تابعین نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ اور ان بیعت کرنے والوں میں ایک بڑی شخصیت کا نام صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب بعض لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد یزید کی بیعت توڑنے کا ارادہ کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی اور عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی، اب وہ بیعت توڑنے لگے، تو بعض لوگ اور بھی بیعت توڑنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام خاندان کے افراد کو جمع کیا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو تمام افراد کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے کہا، انا قد بایعنا ھذا الرجل علی بیع اللہ ورسولہ۔ ہم نے اس شخص کی، ھذا الرجل یعنی یزید، ہم نے اس شخص کی بیعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور ان کے حکم کے مطابق کی ہے۔ اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی یزید کی بیعت کو توڑا اور اس کی خلافت کا انکار کیا، تو میرا اور اس کے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا، میں آج کے بعد اس سے بری ہوں اور میرا اس سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ کتنی سخت بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے بارے میں کی جو بیعت کو توڑنا چاہتا تھا، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اب یزید کے جو گورنر تھے وہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یزید نے گورنر بنایا تھا۔ اگر وہ ایسا شخص ہوتا کہ جو زانی ہے، شرابی ہے، ڈاکو ہے، ظالم ہے، تو پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے گورنر کیوں بنتے اور اس کے وزیر اور مشیر کیوں بنتے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ جس طرح آج اگر آپ کے اندر ایمانی کیفیت ہے تو آپ کسی ظالم کا، کسی زانی کا، ڈاکو کا وزیر اور مشیر بننا پسند نہیں کرتے، اور آپ کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں، تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو کہ یزید کے دور میں اس کے گورنر تھے؟
اور ان میں سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، بڑی روایات ہیں ان کی، وہ بھی گورنر تھے، اور دوسرے صحابہ بھی ان کے کہنے پر گورنر تھے، اور ان کے دور میں بڑے بڑے علاقوں کے اندر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دین پھیلانے کے لیے گئے اور ان کی طرف سے گورنر بنے رہے، تو ان کے ایمان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ اور اب یہ بات کہ یزید اہل بیت کے ہاں اس کی رشتہ داریاں کیا تھی، یعنی اس کا مقام کیا تھا اہل بیت کے ہاں، پھر آگے انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا بھی بیان کریں گے۔ یزید کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں ایک تصویر پیش کی جاتی ہے، اگر آپ یہ رشتہ داری آج یاد کر لیں، میں کل انشاءاللہ آپ سے سنوں گا بھی، تو یہ رشتہ داری بہت بڑی ایک دلیل ہے کہ جو ہمارے ہاں تاریخ بیان کی جاتی ہے وہ تو بالکل الٹ بیان کی جاتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑے بھائی تھے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ۔ یہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ کون تھے؟ یہ جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے اور ان کے دونوں بازو بھی کاٹ دیے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اس کے بدلے میں پر عطا کیے، جس کی وجہ سے ان کو طیار کہتے ہیں۔ اس جعفر طیار کے ایک بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن جعفر، جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے لگے۔ عبداللہ بن جعفر کی جو بیٹی تھی، وہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی یزید کی بیوی تھی۔ یوں سمجھیں جس طرح بیٹا جو ہے وہ بھتیجا جو ہے وہ بیٹے کے حکم میں ہوتا ہے، تو جب بھتیجا بیٹے کے حکم میں ہے تو بھتیجے کی بیٹی بھی بیٹی اور پوتی کے حکم میں ہوئی۔ تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کی بیٹی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کی جگہ پر ہے، وہ یزید کی بیوی ہے، تو گویا کہ یزید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کی حیثیت سے ہے۔ اور آپ دوسری طرف دیکھیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن ہیں، چچا کے بیٹے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن جعفر، تو سیدنا حسین کے کزن کی بیٹی یزید کے گھر میں ہے۔ تو اگر یہ وہ ایسا غلط ہوتا تو اہل بیت اپنی بیٹیاں ان کو کیوں دیتی؟ اور تیسری رشتہ داری یہ سمجھیں، پہلے حضرت علی کے ساتھ، دوسری حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور تیسری اور یہ سب سے زیادہ بڑی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وطن سے ہوئی، ان کا نام تھا سیدہ زینب بنت علی۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا حضرت حسین کی بہن ہے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اب یہ سیدہ زینب جو ہیں یہ سیدنا عبداللہ بن جعفر کی بیوی ہیں۔ عبداللہ بن جعفر جو حضرت علی کے بھتیجے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کیا، سیدہ زینب کا۔ تو سیدہ زینب جو ہیں یہ یزید کی ساس ہیں، تو جب سیدہ زینب یزید کی ساس ہیں تو حضرت حسین کی بھانجی کا نکاح سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بھانجی کا نکاح یزید کے ساتھ ہوا، تو یہ کس قدر کلوز رشتہ داری ہے۔ تو اگر یہ رشتہ داری ثابت ہے، اور یقیناً ثابت ہے، اور میں ابھی اس کا سکرین آپ کو بھیجتا ہوں، سکرین شیئر کرتا ہوں کہ وہ ان کی قریبی رشتہ داری ہے، تو اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن یزید کی ساس ہیں، اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بانجی ہیں وہ یزید کے گھر میں ہیں، اور اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی جو ہے وہ یزید کے گھر میں ہے، تو پھر اگر ہم اسے گالیاں دیں گے
تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد کو گالیاں دو گے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے داماد کو گالیاں دو گے یا ان کے بارے میں غلط نظریہ رکھو گے؟ تو ایسا نہیں ہے. یزید جو ہے اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری والا ایک شخص تھا اور ان کے ساتھ اچھے مراسم تھے، لیکن آج تاریخ نے یہ ساری بات اس قدر الٹ دی ہے اور غلط تاریخ کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے سمجھدار افراد بھی یزید کے حوالے سے افراط و تفرید کا ہی شکار ہیں، اور وہ من گڑت جھوٹی اور بے بنیاد باتیں سن سن کر انہی کے مطابق اپنا عقیدہ نظریہ بنا رکھے ہیں. حالانکہ چاہیے ہی تو یہ تھا کہ یہ تحقیق کرتے اور کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہوتی اور جو حق اور سچ ہوتا اس کا ساتھ دیتے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.